بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے اپنے کراچی ڈویژن اور ضلعی صدور اور ان کے عہدیداروں کو جناب آج یہ کراچی ڈویژن کے دفتر میں جو نا دعوت دی تھی، اور اس کشمیر کے الیکشنز پہ اور کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کے سلسلے میں ان سے رائے لی گئی، اور ان تمام دوستوں کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں کہ کس نے کہاں جانا ہے اور کہاں سے نہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے لیے کہ جس کے چیئرمین ہماری لیبر ونگ سندھ کے صدر ہیں منور رضا صاحب، تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ جو لوگ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں ان کے فارم فل کریں اور ان کی جو ہے ہمیں آگے نام دیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح 249 کا الیکشن تھا، مفتاح اسماعیل کا الیکشن، جو کہ مسلم لیگ جیتے ہوئے الیکشنز کو شکست میں تبدیل کر دیا گیا جو نا سندھ گورنمنٹ نے جو نا، کیونکہ اب جو کشمیر کے الیکشن یہاں ہو رہا ہے، اب پی ٹی آئی بھی اس کی جو بی ٹیم بن چکی ہے، اور پی ٹی آئی بھی انہی کے ہتھ کنڈوں پہ ہمیں خطرہ ہے کہ ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے یہ نہ ہو کہ یہ بھی الیکشن چوری کر لیا جائے۔ لیکن ہمیں یہ بڑی امید ہے، اور میں مسلم لیگ کے کارکنوں کو، مسلم لیگ کو اور اپنے وہ جو ساتھی ہیں ہمارے، انہیں میں کہوں گا کہ 25 تاریخ کا جو دن ہے، اس 25 تاریخ کو صرف ایک ہی کام کرنا ہے کہ ہم نے کشمیر کے الیکشنز کو جتوانا ہے، اور ہم اگر اپنا ایک مقصد بنا لیں تو انشاءاللہ کراچی کی جو 2 سیٹیں ہیں وہ ہم نے جیت کے اپنے قائد محمد نواز شریف کو دینی ہیں، اور یہی ہمارا مقصد تھا اس میٹنگ کا، اور یہی ہمارا ایک ایجنڈا تھا، اور جو ہم نے انشاءاللہ کراچی لیبر ونگ اس کے لیے اکٹھی ہے، اور اس کے لیے جو بھی ہمیں محنت کرنی پڑی اپنے کارکنوں کو، تمام لوگوں کو 25 تاریخ کو نکالیں گے، اور انشاءاللہ اسی الیکشن ہم جیت کر اپنی قائد کو تحفے میں دیں گے دونوں سیٹیں جو ہے نہیں۔ اب جیسے کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا کہ ہمیں یہ پتہ چل چکا ہے کہ آپ لوگ الیکشنز کس طرح سے جیتے ہیں یا الیکشنز کس طرح سے چوری کرتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ ایسا ٹائم آئے گا نہیں کہ ہمیں احتجاج میں جانا پڑے، اور نہ ہی ہم یہ الیکشن چوری ہونے دیں گے، اور انشاءاللہ یہ چوری الیکشن نہیں کر سکتے، کیونکہ اس ٹائم ووٹرز، پاکستان کا ووٹرز، آزاد کشمیر کا ووٹر، مقبوضہ کشمیر کا ووٹر، اگر کسی شخص سے کوئی توقع ہے اس ملک کے لیے، اس ملک کی عزت، اس ملک کی ترقی اور اس ملک کی عوام، صرف ایک ہی شخص ہے جو محمد نواز شریف ہے، اسی کے ہم اب اگر ان کے فرمانات کو لے کر چلیں گے تو یہاں پر یہ دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے، یا معاشی بحران ختم ہو سکتا ہے، یا وہی ایک نواز شریف ہی ہے جو اس ملک کو بچا سکتا ہے، کیونکہ ملک ہمارا پاکستان یہ معاشی طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ آج بے روزگاری ہر گھر میں جو ہے دستک دے رہی ہے، لوگ خودکشی کرنے والوں کی تعداد بڑھ چکی ہے، دہشت گرد جو ہے نا، جو مجبوراً جو ہے نا اسٹریٹ کرائم میں ملوث ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کے گھروں کے اندر ان کی مائیں بہنیں بھوکی بیٹھی ہیں، اور لیکن نہ جانے کون سا وہ ایجنڈا ہے جو جس ایجنڈے کو مکمل کرنے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اس شخص کو یہاں تک کہ اسے ہلایا بھی نہیں جا رہا، اور ہمیں تو یہ نظر آ چکا ہے کہ وہ شخص اب ان لوگوں کو بلیک میل کر رہا ہے جو لوگ اسے لے کر آئے ہیں۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جس طرح سے آج کا اسٹیل مل کے ملازمین کو بے روزگار کیا گیا، پی آئی اے کے ملازمین کو بے روزگار کیا جا رہا ہے، اب قاسم پورٹ کی طرف ان کی نگاہیں ہیں کہ قاسم پورٹ کے آپریشنز کو جو ہے نا وہ پرائیویٹ کر چکے ہیں، لیکن اسے ابھی تک انہوں نے یعنی کہ عملی جامہ پلانے والے ہیں عید کے بعد۔ تو ہم یہ بھی ہم کہیں گے کہ اپنی قیادت کو کہ قاسم پورٹ کے لیے وہ اسمبلی میں آواز اٹھائیں، سینٹ میں آواز اٹھائیں، کیونکہ 500 سے 600 لوگ جو ہے نا وہ بے روزگار ہونے کا وہاں خطرہ ہے، اور قاسم پورٹ ایک منافع بخش ادارہ ہے، ایک ایسا ادارہ ہے اگر وہ اس کی ہینڈلنگ اگر پرائیویٹ کمپنیز اور ملک کے دشمنوں کے ہاتھوں میں چلی گئی تو یہ پھر یہ ہے کہ پتہ نہیں وہاں سے کیا کچھ منگوائیں گے اور کیا کچھ یہاں پاکستان میں آئے گا، تو یہ بڑی خطرناک حد تک جو ہے نا یہ چیزیں جا چکی ہیں۔ اور ایک اس پریس کانفرنس کے حوالے سے ایک اور میں بات کہوں گا کہ ملالہ یوسفزئی جو پوری پاکستان کو، پوری دنیا کو پتہ ہے، مسلمانوں کو پتہ ہے کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے، وہ امریکہ کی پٹھو ہے، اسے پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کی کتابوں میں ایک اعلیٰ شخصیات ہے ہماری جو پاکستان بنانے والی شخصیات ہیں، اس بغیرت کا تصویر کے ساتھ اسے بک کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ تو میں اس عمران خان سے کہوں گا
کہ ایک طرف تم قادیانیوں کو جو ہے نا شہ دے رہے ہو، ان کی جو عبادت گاہیں ہیں انہیں اب کھولنے کی اجازت آپ نے دے دی ہے. مسجدوں کو 1 روپے کا آپ جو ہے نا 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کا بجلی کا بل بھرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن آپ مندر کے لیے، گرجا گھروں کے لیے ہم اقلیتوں کی حمایت بھی کرتے ہیں، انہیں تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کبھی تسلیم نہیں کریں گے کہ ہمارے مسجدوں کو بجٹ نہ دیا جائے، ہماری عبادت گاہوں کو جو ہے نا بند کیا جائے، اور دوسرے کی عبادت گاہوں کو آپ جہاں کھولیں انہیں بجٹ دیں. اور وہ تمام ہمارے اتنا کھلا دل ہے پاکستان کا کہ ان کی بڑی بڑی عبادت گاہیں جو ہیں وہ آپ کسی کینٹ پہ چلے جائیں، بڑی بڑی عبادت گاہوں کی ہم نے جگہ دی ہے، لیکن ہمیں دنیا میں کہیں جو ہے ایسا پیش نہیں دیا جاتا. تو لیکن آپ برابری کی بنیاد پر بات کریں گے، اگر وہ ہمارے مسجدوں کے احترام کریں گے تو آج ہم یہاں احترام کریں گے. تو مسئلہ یہ کہنے کا صرف یہ ہے کہ ہماری مسجدوں کا جو ہے وہ بجلی کے بل معاف کیے جائیں، اور انہیں جو ہے نا جس طرح آپ وابڈا کے ملازمین کے الیکٹرک کے ملازمین کو آپ ہزاروں یونٹ دیتے ہیں، تو اسی طرح ہر مسجد کو جو ہے نا یونٹ دیے جائیں، اور تاکہ وہ اپنی مسجدوں کو اور جو ہے نا آباد کر سکیں، اور یہ چیزیں ہمارے مطالبے میں شامل نہیں ہے. آج کا جو ہمارا اجلاس تھا پاکستان مسلم لیگ نون لیبر ونگ کے حوالے، کراچی ڈویژن کے حوالے سے، اس میں آج ہمارے ضلع کے تمام لوگوں نے، تمام ضلعوں کے لوگوں نے، صدر جنرل سیکرٹری نے یہاں پر شرکت کی. جو ہمارا ایجنڈا تھا وہ کشمیر الیکشن تھے، اور کنٹونمنٹ جو الیکشن ہے اس حوالے سے ہمارا آج اجلاس تھا، اور اس میں جو ہے ماشاءاللہ کافی ہوا. تو میں اس ٹائم پر صرف ایک ہی بات کروں گا کہ جو کراچی میں رہنے والا کشمیری ہے اس کو کم از کم پتہ ہے کہ اس ملک کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے 3 سال میں. اس ملک کے ساتھ اس ملک میں بے گھر لوگوں کو کیا جا رہا ہے، بے روزگار کیا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے یہ اور خاص طور پہ کراچی کو جو ہے کہ پولیس اسٹیٹ بنا دیا گیا ہے، اور یہاں پر جو ہے غریب آدمی کا جینا جو ہے دوبھر ہو چکا ہے. تو وہ اپنے لوگوں کو کشمیر میں بھی یہ میسج دیں، اور یہاں پر بھی اپنا ووٹ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ کاسٹ کر کے یہ ایک پیغام دیں دنیا کو کہ جو ہے ہم لوگ جو ہیں وہ میاں نواز شریف کے جھنڈے تلے جو ہے ایک ہیں. تو اس کے علاوہ وہ یہ بتائیں لوگوں کو کہ اس ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، 3 سالوں میں کیا نہیں ہوا. سب لوگوں کو پتہ ہے، ٹی وی لوگ دیکھتے ہیں، اخباریں لوگ پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا لوگ دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا ظلم یہاں پر ہو رہا ہے. ابھی حال ہی میں جو یہ بل پاس ہوا کہ اب باپ جو ہے وہ بیٹی سے نہیں پوچھ سکتا، باپ بیٹے سے نہیں پوچھ سکتا، یہ کتنا بڑا ظلم ہے. اور یہ ایک یہودی، بہت بڑی یہودی سازش ہے جس کا جو سرخیل ہے وہ عمران خان ہے اور اس کے حواری ہیں. اس لیے اس ملک کے لوگوں کو، اور خاص طور پہ کشمیر کے لوگوں کو جو ہے نا وہ اس الیکشن کے اندر جو ہے نا اپنا فیصلہ سنانا چاہیے کہ ہم ایک اسلامی اسٹیٹ ہیں اور ہم اسلامی ریاست ہیں. اور ایسے لوگوں کو جنہوں نے 3 سال کے اندر لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا، پی آئی اے سے لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو نکال دیا، پورٹ قاسم سے لوگوں کو نکالنے کی سازش کی جا رہی ہے، اسٹیل مل سے 5000 لوگوں کو نکال دیا. یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس کراچی کے اندر گجر نالہ پہ ہمارے کتنے کشمیری بھائیوں کے گھر جو ہے وہ توڑ دیے گئے، ابھی تک ان کو کوئی متبادل نہیں دیا گیا. اسی طرح KCR جو ہے اس کے اندر آپ دیکھیں جا کر کے 9 بستیاں توڑی گئی ہیں، ابھی تک ملبے پر 2 سال سے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. نہ سندھ گورنمنٹ نہ وفاقی گورنمنٹ، غریب کا کوئی پرسان حال اس ٹائم پر نہیں ہے. اس لیے کشمیری بھائی سوچ سمجھ کر اپنا فیصلہ جو ہے وہ سنائیں، کیونکہ اس ملک کا نجات دہندہ جو ہے نا انشاءاللہ تعالی نواز شریف ہے. سے بات کی کہ ملک کے تمام ادارے تباہی اور بربادی کی طرف گامزن ہیں، اور روز وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ ایک نوید سناتے ہیں کہ، اور ان کی پوری ٹیم ایک نوید سناتی ہے کہ یہ بجٹ عوام دوست ہے اور یہ مزدور دوست ہے. تو اس کی تقریر کے دوسرے اور تیسرے دن کے بعد جو ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اور مزدور فاقہ کشی کا شکار ہیں. کرپشن اونچی سطح تک پہنچ چکی ہے، عام آدمی کا زندگی گزارنا بہت محال ہو چکا ہے، اور لوگ امید کی نظروں سے دوبارہ میاں نواز شریف کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور میں یہاں پر کنڈیم کرنا چاہتا ہوں یہ جو بل حالیہ پاس ہوا ہے، جس میں
عورتوں کی نام نہاد آزادی کے حوالے سے اور بچوں کی حقوق کی حوالے سے بات کی گئی ہے، تو ایک عجیب سی بات ہے کہ یہ قوانین تو ان ملکوں میں چل سکتے ہیں کہ جہاں پر بچے کا خرچہ جوان ہونے تک ریاست اٹھاتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر چونکہ ایک ایسا مادر پدر آزاد معاشرہ ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ اب چونکہ وہ اس فرد کا نہیں ہوتا ہے جہاں وہ دونوں میاں بیوی کے قانونی اور آئینی حق کے بغیر رہتے ہیں، وہ کسی تیسرے کا بچہ ہوتا ہے، چوتھے کا بچہ ہوتا ہے، تو وہاں پر ظاہر ہے پھر بچے کو بے جا مار بھی پڑتی ہوگی۔ جہاں اپنا باپ ہو، خونی رشتہ ہو، جس معاشرے میں بوائے فرینڈز کی اصطلاح جو ہے وہ گالی سمجھی جاتی ہو، جس معاشرے میں خاندانی نظام مضبوط ہو، جس معاشرے میں باپ سارا دن 18 گھنٹے 16 گھنٹے مزدوری کر کے اپنے بچوں کو کھلاتا پلاتا ہو، اس مہنگائی کے دور میں اپنی خواہشوں کو قربان کر دیتا ہو، تو وہ باپ تربیت کے لیے اگر اپنے بچے سے پوچھ نہ سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ریاست کو یہ حق اس وقت حاصل ہوگا جب وہ افراد کی مالی کفالت کا ذمہ بھی اپنے سر پر لیں گے۔ تو ہم کنڈیم کرتے ہیں یہ یہودی لابی کی جو سازش ہے۔ پاکستان میں ملالہ کی شکل میں بھی جیسے اخلاق بھائی نے کہا کہ ان کا قومی ہیروز کے ساتھ قائد اعظم اور علامہ اقبال جو اس ملک کے بانیان تھے، ان کے ساتھ ان کی تصویر کا جو ہے شائع کر دینا یہ بڑا المناک باب ہے، اور ریاست مدینہ کے نعرے لگانے والوں کے منہ پر تماچا ہے۔ اور میں اس موقع پر ایک بات اور بھی کنڈیم کرتا ہوں کہ جو مریم نواز شریف جو اس قوم کی بیٹی ہے، اس کے خلاف جس طرح گندے الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں، چاہے وہ امین گنڈاپور کی شکل میں ہوں یا پرائم منسٹر کی شکل میں ہوں یا جو ہے کسی اور کی شکل میں ہوں، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اگر اس رویے کو نہ روکا جائے گا تو پھر مسلم لیگ کے اور میاں نواز شریف کے چاہنے والوں کی طرف سے بھی اس کا اگر رد عمل آئے گا تو پھر اس پر جو ہے کسی کو ناراضگی نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں آج کے اس موقع پر جو سوات میں وزیر اعلیٰ کے پی کے نے جو امیر مقام صاحب کے اوپر جو باتیں کی ہیں، اور وہاں پر مریم اورنگزیب کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں، اور ہمارے دیگر جو ہے بڑوں کے بارے میں جو جس انداز میں غلیظ زبان استعمال کی ہے، ہم اس کی اس میٹنگ کے حوالے سے شدید مذمت بھی کرتے ہیں۔ اور جو وزیر اعلیٰ کے پی کے کا جو لہجہ تھا، جو انتہائی اس کے جو عہدہ ہے، وزیر اعلیٰ کی حیثیت میں جو عہدہ ہے، اس کی زبان اس منصب کے بھی جو ہے کہ تقاضے کے بھی خلاف تھی۔ تو ہم کنڈیم کرتے ہیں کہ قومی قیادتوں پر ایسے گندی انگلی جو ہے وہ نہ اٹھائی جائے، اور انشاءاللہ کشمیر کا جو الیکشن ہے اس میں قوم کراچی کے عوام جو ہے وہ انشاءاللہ بھرپور طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹوں کو ووٹ دے گی اور ان کو کامیاب کرے گی انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ میں بھی ہزارہ کمیونٹی کی طرف سے اخلاق بھائی نے جو میٹنگ بلائی تھی اس میں ان کی حمایت کا جو ہے اعلان کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھی بھی اس الیکشن میں جو ہے ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔